بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں قندیل نورانی غوث سمدانی شہباز لامکانی پیران پیر پیر دستگیر الفرد الافخم الغوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز کے عقائد و نظریات کو اجاگر کرنے کے سلسلہ میں پہلا عقائد سیدنا غوث اعظم سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور آپ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ اسلامی
ائمہ اور اولیاء امت میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کا مقام و مرتبہ کئی وجوہ سے منفرد ہے۔ تو جس طرح قرآن و سنت کے بعد صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیمات اور پھر ائمہ مجتہدین اور مجددین کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ایسے ہی امت کے دیگر اکابرین جو اہل سنت کے اکابرین ہیں ان کا منہج مسلک ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ تو ہم مرحلہ وار سب کے عقائد و نظریات مرتب کر رہے ہیں اور اسے عوام میں پیش کرنے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ سواد اعظم یعنی ہر صدی میں جس مسلک پر امت کی اکثریت رہی ہے، سواد اعظم کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ ہمیں اسی جماعت میں آخری سانس تک حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صادقین جو زندہ ہوں ان کے ساتھ جیسے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی معیت اختیار کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں، ایسے ہی جو صادقین چلے گئے ہیں حکم ہے کہ ہم ان کی فکر کے ساتھ رہیں، ان کے مسلک کے ساتھ رہیں، ان کی تعلیمات کے ساتھ رہیں اور ان کی تعلیمات کو اجاگر کرتے رہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کی متعدد تصانیف کے ذریعے سے آج ہم ان کے عقائد و نظریات کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کا زمانہ میسر نہیں آیا، بلکہ ایک بہت بڑا گیپ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، لیکن روایات، سند، تصنیفات کے ذریعے سے جو کئی سورسز سے چیزیں ثابت ہیں انہیں ہم بیان کریں گے، اور وہ آج بھی ہمارے لیے جہاں روشنی ہے وہاں ان میں حضرت غوث پاک کی خوشبو بھی موجود ہے، اور پھر ہمیں یہ حوصلہ بھی ملتا ہے کہ ہم اگرچہ 15ویں صدی میں ہیں لیکن ہم کسی پگڈنڈی یا شاٹ سے رستے پہ نہیں، بلکہ جو امت کے اکابرین کی شاہراہ عقیدہ ہے ہم اس پر موجود ہیں، یعنی جس پر چل کر لوگ غوث بنے، داتا بنے، قطب بنے، ابدال بنے۔ تو ہم گناہگار بھی جب رستہ وہی اختیار کیے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی صادقین کی منزل عطا فرمائے گا۔ تو یہ موضوع عقائد غوث اعظم ایک تفصیلی موضوع ہے، اس لیے آج کا سیمینار یہ پہلا سیمینار ہے۔ اگلے جمعے لاہور میں اسی موضوع کا انشاءاللہ سیمینار منعقد کریں گے، اور اس طرح اس پر کئی سالوں میں اللہ نے وقت دیا تو ہم متعدد سیمینار منعقد کریں گے، جس طرح کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ افکار رضا سیمینار جو ہیں وہ 33 سیمینار منعقد ہو چکے ہیں، اور 100 افکار رضا سیمینار منعقد کرنے کی ہم نے نیت کی تھی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ مکمل کریں گے۔ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ جو رسالت کے عقائد سے منسلک ہے وہ
سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عقیدہ ہے کہ آپ نور ہیں اور اللہ کا نور ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کے نور سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تخلیق کی گئی۔ تو اس سلسلہ میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات شروع ہوئی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ تو یہ عقیدہ سلف صالحین میں پہلے سے آ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی بھی اسی عقیدہ کے قائل ہیں، اور اسی عقیدہ کو آپ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ آپ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے صلوات الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ امت کے اندر لوگ اظہار محبت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کتابیں لکھتے رہے ہیں، مختلف صیغوں سے، مختلف منصب ذکر کر کے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ہمارے ہری پور ہزارہ کے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے 30 پارے درود شریف لکھا، اور وہ 30 پارے چھپے ہوئے ملتا ہے، یعنی بڑے سائز کے وہ 30 پارے، جس میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کو ذکر کر کے پھر اس پر درود پڑھا گیا۔ اوپر عربوں میں تو بہت سی ایسی کتابیں ہیں، 20 تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ درود شریف جو ہیں مرتب کیے، اور اس کتاب کو صلوات الشیخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں آپ نے درود شریف کے 41 صیغے لکھے۔ اس کی شرح کی حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی نے، جو 1143 ہجری میں جن کا وصال ہے، اور اپنی کتاب کا نام لکھا کوكب المبانی و کوكب المعانی شرح صلوات سید الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ یہ یعنی وہ کتاب جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درود لکھے 41، اس کی شرح ہے، یعنی وہ درود بھی اندر موجود ہیں، وہ درود علیحدہ چھپے ہوئے بھی وہ کتاب ملتی ہے عربوں میں، اور یہ اس کی شرح ہے۔ تو درود کے اندر جو 20واں درود ہے حضرت غوث پاک کا لکھا ہوا 20واں درود شریف، اس میں آپ لکھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد جمال لطفی کا و حنان عطفی کا و جلال ملکی کا و کمال قدسی کا النور المطلق، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کے طور پر غوث پاک نے ذکر کر کے آگے پھر اس پر مزید گفتگو کی کہ اے اللہ درود ہو تیرا اس ذات پہ تیری رحمتیں برسیں جن کو نور مطلق کہا جاتا ہے، النور المطلق۔ آگے بسر المعیت التي لا تتقید الباطن معنی فی غیبک الظاہر حقا فی شہادتک شمس الاسرار الربانیہ و مجل حضرات الرحمانیہ منازل الکتب القیمہ و نور الآیات البینہ الذی خلقتہ من نور ذاتک۔ یعنی ویسے تو یہ جو ہر درود ہے اس کے ایک ایک لفظ پر بہت بحث ہے کہ آخر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سوچ کر کتنا محبت سے عبارت کو منظم کیا، لیکن آج کے موضوع کے لحاظ سے اس میں سب سے پہلے النور مطلق اور پھر نور الآیات البینہ، کہ جو آیات بینہ ہیں، روشن نشانیاں اللہ کی، ان کا نور، اور پھر بالخصوص یہ کہا الذی
خلقتہ من نور ذاتک، جو کہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، تو صلوات بھیج. تو اس لیے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں الذی خلقتہ، اے اللہ وہ نور جس کو تو نے پیدا کیا، الذی خلقتہ من نور ذاتک، جس نور کو اے رب تو نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا. الذی خلقتہ من نور ذاتک وحققتہ باسمائک وصفاتک وخلقت من نورہ الانبیاء والمرسلین، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور، اے اللہ جس نور سے تو نے سارے نبیوں کو پیدا کیا اور سارے رسولوں کو پیدا کیا. یعنی یہ جو 20واں درود شریف ہے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے 41 درودوں میں، چونکہ قرآن و سنت میں درود پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کوئی ایک معین پڑھنا ہے، بلکہ یہ اجازت دی گئی کہ رب کو مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف طریقوں سے ہر بڑا پڑھا ہوا بندہ سرکار کے اوصاف و کمالات کو اچھے لفظوں میں بیان کرے. تو اس لیے پھر ائمہ نے وہ خواہ امام بخاری ہوں، خواہ امام مسلم ہوں، خواہ امام ترمذی ہوں، جنہوں نے درود ابراہیمی والی حدیثیں خود روایت کی ہیں، انہوں نے اس کو بھی مانا ہے اور اس کے ساتھ اپنی طرف بھی درودوں کا اہتمام کیا ہے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس درود سے ہمیں وہ عقیدہ مل گیا کہ جس عقیدے پر آج ہم موجود ہیں، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے، نور مطلق. اور پھر حضرت غوث پاک یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا. اب یہ بات عقول سے ورا ہے، صرف لفظوں پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، باقی کچھ چیزیں وہ ہیں جو قیامت کے دن دیدار پر ہی پتہ چلیں گی. اور یہ حقیقت ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے اور جسمانیات سے بھی پاک ہے. اللہ پر جو لفظ نور بولا جاتا ہے تو اللہ نور السماوات والارض، تو اس لفظ نور کی ڈیفینیشن میں جسمانیت نہیں ہے. وہ ایسا نور ہے کہ جس نور کا جسم نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہے کہ جس نور کا جسم ہے. اللہ وہ نور ہے جو پیدا نہیں کیا گیا، جو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، قدیم ہے، جس نور کا میلاد نہیں اور جس نور کی وفات نہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، مگر شرک نہیں کہ آپ کا نور مخلوق ہے، اللہ کا نور خالق ہے. اور آپ کے نور کی ولادت ہوئی، پہلے تخلیق ہوئی اور بعد میں ولادت. اور آپ کا نور ایک جسم ہے، اور آپ کا نور ازلی ابدی اس معنی میں نہیں، جس معنی میں اللہ کا نور تو ازلی ابدی ہے، سرکار پہلے نہیں تھے پھر آپ کا نور بنا. ازلی ابدی ذات اللہ کی ذات ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب نے پیدا کیا. اب اس میں آگے جا کے عقل حیران ہے کہ جب اپنی ذات کے نور سے، صفات کے نور سے نہیں، ذات کے نور سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر جس سے پیدا کیا اس کی تو شان اور ہے، اور جنہیں پیدا کیا ان کا مقام اور ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید میں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے ان میں اپنی روح میں سے روح پھونکی، تو یہ درود تاج میں بھی ہم جو پڑھتے ہیں وہ اسی کے زیر سایہ پڑھتے ہیں جو حضرت غوث پاک نے لکھا کہ من کا لفظ تو بولا جائے گا، لیکن یہاں یہ ساتھ وضاحت ذہن میں رکھی جائے گی کہ اللہ کا کوئی جزو نہیں، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں۔ جس چیز کے ٹکڑے ہوں وہ حادث ہوتی ہے، وہ فانی ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور یوں ہیں جیسے روح اللہ علیہ السلام اللہ کی روح میں سے روح ہیں۔ وہ نہ اللہ کا جزو ہیں نہ اللہ کا بیٹا ہیں، مگر یہ قریب ترین تعلق جیسے وہاں روحانیت کے لحاظ سے ہے، ایسے رب نے اس سے بھی اعلیٰ طریقے سے نورانیت کا وہ تعلق عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے یعنی یہ بھی کلیئر ہوا کہ یہ حضرت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اپنی طرف سے یہ بات نہیں گھڑی، بلکہ یہ عقیدہ پیچھے امت میں آ رہا ہے اور اتنا پہلے سے آ رہا ہے، اور پھر اتنی بڑی شخصیت ہمیں درمیان میں میسر ہے کہ جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، جہاں یہ بھی نہیں کہ اسلام عجم میں آ کے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اس کے اندر چیزیں ملاوٹ کی داخل کر دیں۔ تو یہ جن کی کتاب ہے وہ عربی ہیں اور پھر حسنی حسینی سید ہیں، اور انہوں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لفظ نور مطلق کا اطلاق جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ رب ذوالجلال نے جیسے اس نے چاہا جو اس کی شان کے لائق ہے، اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار کا محور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جس طرح کئی سال پہلے ہم نے حدیث نور بیان کی تھی اور اس کے مختلف اس پر سیمینار کیے تھے، اور اس کی سندوں پر اور اس کے مختلف حصوں پر، کہ اسی چیز کو حضرت غوث پاک نے اختصار میں اپنے درود میں درود نمبر 20 کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ ایسے ہی عقائد میں سے ہم اہل سنت و جماعت جو اولیاء کے لحاظ سے عقائد رکھتے ہیں، ان میں مزارات پر حاضری اور اس حاضری کے موقع پر ایک نظریہ، مزارات پر حاضری کے لحاظ سے کہ صاحب قبر جانتا ہے کہ اس کی قبر پہ کون آیا ہے، تو اس نظریے کو بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کیا ہے۔ اب پوری دنیا میں سے اب قافلے بغداد شریف جا رہے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس سال بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور انہیں بوقت حاضری حضرت غوث پاک کا یہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خود حضرت غوث پاک کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے۔ تو آپ کی یہ کتاب جس کا نام ہے اصول الدین، کتاب اصول الدین، کہ جس میں آپ نے دین کے اصول بیان کیے ہیں جو آپ نے خود پہلے پڑھے، پھر لوگوں کو پڑھائے، اور اس کے ساتھ پھر کتابی شکل میں ان کو مرتب بھی کیا۔ تو اس اصول الدین کتاب کے 179 صفحے پر باب قائم کیا حضرت غوث پاک نے، سوال القبر۔ اس میں
آپ نے یہ لکھا نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ اذا اتاہ. نؤمن، ہم اہل سنت یہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بأن المیت، لفظ میت کا ہی بولا جا رہا ہے، دنیا سے وہ چلے گئے ہیں. اس دنیا کے اندر کی حیات اور ہے، قبر کی حیات اور ہے. کہ جو بندہ قبر میں مدفون ہے، یعرف، وہ پہچانتا ہے، یعرف پہچانتا ہے کسے؟ من یزورہ، جو اسے ملنے آئے. یعنی عربی زبان میں لفظ زیارت ملاقات کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہمارے عرف میں پھر کوئی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، یا کوئی مقدس شخصیت ہو تو اسے ملنا، اس کو پھر اس کی زیارت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو عربی زبان میں من یزورہ اذا اتاہ، جو اسے ملنے آیا ہے جب وہ اس کے پاس پہنچے، اس کی قبر کے پاس. تو غوث پاک فرماتے ہیں نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ. اب وہ ہے غیب کا جہان، اور ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، قیامت تک کی ٹیکنالوجی سے اس غیب کا پردہ ہٹ نہیں سکتا جو برزخ ہے، یعنی جس سے روح نکل گئی. اگرچہ وہ ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے ہو تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے معاملات کیا ہیں. اس کا بولنا ثابت ہے حدیث صحیح بخاری سے، لیکن ہمیں تو اس کی آواز نہیں آتی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان. یہ بخاری میں ہے کہ اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے. چونکہ انسان کے معاملات فوت شدہ کے بارے میں درجہ بدرجہ اور ہیں. کووں میں سے کوا مر جائے تو اس کے ارد گرد اڑتے ہوئے کوے نظر آتے ہیں، بندہ تو کوئی روتا نظر نہیں آتا. لیکن جب نسل انسانی میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اب ارد گرد مرغیاں ہیں، چوزے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، انہیں وہ آواز آتی ہے جو گھر پہ چٹائی چارپائی پہ موجود بے جان جسم کی آواز ہے بخاری کی حدیث کے مطابق. لیکن انسان کو رب سننے نہیں دیتا، اتنی اس کی قدرت ہے کہ انسان کے کان میں نہ پڑے کہ اس سے پھر برداشت مشکل ہوگی. اور اس پر پھر غم کے جو لمحات ہیں اس کے لحاظ سے وہ مرغ اور بکری کو تو اس حادثے کا سامنا نہیں جس کا بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو یا ماں کو یا ارد گرد والوں کو جن کا فوت ہو چکا ہے سامنا ہے. اور پھر مطلقاً ایک انسانی نسبت کی بنیاد پر ایک انسان کو کرب محسوس ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ میں کتا مرا پڑا ہو تو اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں رکتا، لیکن بندہ ایکسیڈنٹ میں اگر جاں بحق ہو چکا ہو تو ابھی تک لوگوں میں اتنا ہے کہ رک جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح اس کو کوئی سانس باقی ہے یا اس کو اسپتال لے جائیں. یا اس کے لحاظ سے دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور بندہ غمزدہ ہو جاتا ہے کہ اس چوک میں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں. تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمع صوتا، اس نفس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے الا الانسان، سوائے انسان کے. ولو سامعہ لصائقہ، اگر یہ سن لے تو یہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. یعنی اس کے نہ سننے میں بھی رب کی حکمت ہے.
تو اب حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، یعنی یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہ قبر کے اندر کیا کر سکے گا؟ وہ تو سامنے کی چارپائی پر نہیں کر سکتا اپنی ٹیکنالوجی سے، کہ کیوں بکری کو کیوں سنائی دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہا؟ جب سرکار کی بات پہ یقین رکھتا ہے تو اسے ایمان بالغیب پر جا کر اطمینان میں رک جانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن ہو یہ ضرور رہا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ اذا اتاہ، کہ جب اس کے پاس، میت کی قبر کے پاس اب مٹی ہے درمیان میں، تو کئی جہتوں میں اس کا جو سینس ہے میت کا اس زندہ سے تیز ہو چکا ہے، اسے مٹی کچھ دیکھنے نہیں دے رہی، اور وہ مٹی میں لیٹا بھی اسے دیکھ رہا ہے کہ اس پر منو مٹی ہے، اندر ہے وہ، اور اتنا بھی سوراخ نہیں کہ ہوا اندر داخل ہو، یعنی پوری قبر جو صحیح بنی ہوئی ہے۔ اس چیز کو بیان کیا تھا شاعر مشرق نے کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ یعنی ویسے کما حق کو ہوں تو ہمیں پتہ چل نہیں سکتا، ایمان بالغیب پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ مثالوں سے لوگوں نے کچھ حقیقت سمجھانا چاہی کہ ویسے تو جس کو مٹی میں دبا دیا جائے، اوپر پوری طرح بند کر دیا جائے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مومن کو مٹی میں دبا دیا جائے تو یہ نہ کہو کہ قصہ ختم ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے اب تو وہ ترقی کے مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، تخم گل پھول کا بیج۔ اقبال کہتا ہے مٹی میں دفن کیا تھا، وہ سویا نہیں، پھول کا بیج۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، خاک کے اوپر تو بے خواب ہے ہی، خاک میں جا کر مٹی ڈال دی گئی لیکن وہ بے خواب ہے، یعنی جاگ رہا ہے۔ کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، اسے نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ ترقی کر رہا ہے، اور جو ترقی کے مراحل میں ہو وہ سو کیسے جائے؟ جو مر گیا ہو ہمیشہ کے لیے وہ سو جائے؟ اس کے تو ابھی بہت سے معاملات ہیں۔ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ یعنی یہ اوپر جا کر، یعنی اقبال کی ہم نوائی ہے ان اولیاء کی فکر کے ساتھ، کہ ادھر غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ، کہ میت، لفظ میت ہے مگر ادراک میں زندہ سے تیز ہے، جو قبر کے باہر کھڑا ہے اس کے سامنے تو مٹی حجاب ہے، اس کی نگاہ مٹی کو کراس نہیں کر رہی، لیکن جو دوسری سائیڈ میں ہے اس کی آنکھ جو بظاہر بند ہو گئی ہے وہ مٹی کو کراس کر کے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ آیا ہے یا میرا بیٹا آیا ہے یا کوئی دوست آیا ہے۔ یعنی یہ نظریہ غوث پاک بیان کر رہے ہیں کہ وہ میت جانتی ہے کہ اس کے پاس کون آیا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں، یہ کلیات اقبال میں یہ موجود ہے، کہا کہ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، ویسے تو ٹھنڈ لگے تو روح والے
کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن یہاں سردی مرکت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنیں گردوں میں یہ اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ اقبال کہتے ہیں بظاہر تو نیند آ گئی ہے، سو گیا ہے، لیکن حقیقت میں اب جاگ گیا ہے کہ اس کو وہ دیکھنا نصیب ہے جو باہر والے کو نصیب نہیں۔ موت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ یہاں مذاق سے مراد وہ نہیں جو ہنسی ٹھٹا مذاق ہوتا ہے، یہاں ہے ذوق۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، یعنی زندگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کی تجدید کا نام ہے۔ 70 سال زندہ رہ کر جو فوت ہوا اس کی زندگی کا ٹیسٹ پرانا ہو گیا تھا، موت اس ٹیسٹ کو نیا کرنے آئی ہے، اب اس کی تجدید ہو گئی ہے، اس کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس مقام پر فرمایا کہ نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ، کہ میت پہچانتی ہے کہ اسے ملنے کون آیا ہے۔ اب یہاں میت سے ضروری نہیں کہ وہ کوئی غوث کتب ہو تو پھر پہچانے، عام مومن بھی پہچانتا ہے کہ بیٹے کی قبر پہ اگر باپ گیا ہے تو بیٹے کو پتا ہے کہ میرا باپ آیا ہے، اور باپ کی قبر پہ اگر بیٹا گیا ہے تو باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ یعنی اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر اگر پھر جتنے بڑے درجات ہوں گے، وہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، وہ ولی ہے جو قبر میں ہے، تو مزید ادراک جو ہے وہ تیز ہوتا جائے گا، لیکن مطلقاً مومن جو ہے اس کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو یہاں پہ اجاگر کیا، اور یہ دوسرا عقیدہ ہے جو آپ نے کہ بیان کردہ عقائد میں آج کے سبق میں ہم نے اس کو ذکر کیا۔ ایک تیسری چیز، چونکہ کئی انواع کے عقائد ہیں تو میں ایک ایک شامل کر رہا ہوں اس میں۔ یہ میرے پاس مکتوبات امام ربانی ہیں، یعنی یہ دوسری جلد ہے، اتنی پہلی بھی ہے۔ اس طرح کے ہوا کرتے تھے ہمارے پیر۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عقائد بیان کرنے میں یہ لوگ ہمارے لیے سہارا ہیں، اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا اور صدیاں درمیان میں ہیں، مگر ان کا اور غوث پاک کا ولی را ولی می شناسد جو آپس میں رابطہ تھا، اگرچہ یہ غوث پاک کے کئی صدیاں بعد آئے، آپ نے ایک عقیدہ حضرت غوث پاک کا اپنی کتاب اس مکتوبات شریف کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا۔ اس عقیدے میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز مکتوبات شریف جلد دوم نور الخلائق کے صفحہ نمبر 48 میں فرماتے ہیں، جو 7ویں حصے دفتر دوم کا صفحہ نمبر 48 ہے، چونکہ اصل مکتوبات شریف فارسی میں ہے، کچھ حصہ عربی میں ہے، لیکن کوئی مکتوب بھی اردو میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں بر صغیر کے اس علاقے کے اندر فارسی ہی بولی جاتی تھی، فارسی دفتری زبان تھی۔ تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، پھر یہ جو خط بادشاہوں کو لکھتے تھے، جرنیلوں کو لکھتے تھے،
اپنے خلفاء کو لکھتے تھے، مریدوں کو لکھتے تھے، تو وہ لینگویج جس میں لکھتے تھے وہ فارسی تھی، اور کچھ حصہ درمیان میں جو حوالہ جات ہوتے تھے وہ عربی میں بھی آتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ افضل است از امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اب یہ عقائد کا ایک باب ہے، اس میں اندر انہوں نے ذکر کیا۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تولنے کا، لیکن شروع سے امت میں یہ بات آئی اور اس کی دلیلیں ساتھ آئیں۔ آگے فرماتے ہیں وَعُلَمَاءِ اہل سنت، یعنی یہ بزرگ بھی جب بات کرتے تھے تو ٹائٹل اہل سنت کا ہوتا تھا۔ وَعُلَمَاءِ اہل سنت در علم و اجتہاد، یعنی پہلے ایک تفضیل بیان کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اب ایک اور آگے تفضیل بیان کرنا چاہتے ہیں امت کی دو عظیم ہستیوں کے درمیان کہ اہل سنت اس سلسلہ میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں۔ وہ امت کی دو عظیم ترین ہستیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، اور ساتھ ہی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دو ہستیوں کا تذکرہ اب مجدد صاحب کرتے ہوئے پھر آگے حوالہ غوث پاک کا دیتے ہیں۔ تو پہلے جو حضرت نے لکھا، پھر میں وہ حضرت غوث پاک کے میں نے حوالے تلاش کیے کہ غوث پاک نے کہاں لکھا۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں اس کے علاوہ اور وہ الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یعنی یہ ویسے ہم ایک علیحدہ موضوع کبھی بیان کریں گے، جو کہ خود کئی سیمینارز اس پر ہیں کہ ان دو ہستیوں کے بارے میں امت کی کیا کیا آراء ہیں تفضیل کے لحاظ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت در علم و اجتہاد، دو جہتوں میں علم اور دوسری جہت اجتہاد۔ علماء اہل سنت در علم و اجتہاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را بر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فضیلت می دہند، کہ علماء اہل سنت علم و اجتہاد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے، کون؟ علماء اہل سنت۔ کس جہت میں؟ در علم و اجتہاد، کہ علم کے لحاظ سے من حیث العلم اور اجتہاد، ان دو جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجدد صاحب اپنی بات ابھی نہیں کر رہا ہے، کہتے ہیں علماء اہل سنت یہ بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ مجدد صاحب حوالہ دینے لگے ہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ در کتاب غنیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را تقدیم می دہد، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیہ میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا پر تقدیم دیتے ہیں. تقدیم میدحت کہ غوث پاک جو خود اولاد سیدہ سے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا حوالہ دے کر مجدد صاحب لکھ رہے ہیں کہ غوث پاک تقدیم میدحت. اب ان دونوں ایک علماء اہل سنت اور پھر غوث پاک کا نام ذکر کر کے یہاں مجدد صاحب پھر اپنا علیحدہ عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وآنچے معتقد این فقیر است، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے. کس فقیر کا؟ مجدد صاحب کا. یعنی مجدد صاحب اپنے بارے میں لفظ فقیر بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ وآنچے معتقد این فقیر است آست، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے، یعنی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا در علم و اجتہاد پیش قدم است و حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا در زہد و تقوی ون کتاب پیش رو. لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا را بطول می گفتن کے سیغہ مبالغہ در انقطاع. اب اس کا ترجمہ، اس کو معنی جو غوث پاک نے لکھا اور جو دیگر علماء نے لکھا، کہتے ہیں کہ علم و اجتہاد کے لحاظ سے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضلیت رکھتی ہیں، مگر زہد و تقوی کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت اور افضلیت رکھتی ہیں. یہ یعنی مجموعی طور پر آپ نے یہاں تذکرہ کیا. یہ موضوع اتنا نہیں، اور بھی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو بدعات منی کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ایک مزید امتیازی شان ہے. لیکن اس جہت پر جو کچھ یہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے لکھا اور پھر حوالہ دیا غنیہ کا، غنیہ سے مراد ہے غنیۃ الطالبین، اور اس کا اصل نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، اصل عربی زبان میں ہے. اور پھر اس میں پھر اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ واقعی غوث پاک کی کتاب ہے یا نہیں. یہاں مجدد صاحب نے تو مانا کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ در کتاب غنیہ و حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ در کتاب غنیہ، یہ تسلیم کیا. ادھر فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کو متنازع قرار دیا، اور میں نے اس سلسلہ میں جو ان سارے بزرگوں کی آراء کو دیکھا، اور پھر میں نے ایک یہ سورس درمیان میں رکھا کہ غوث پاک کی جو دیگر کتابیں ہیں، کیا کچھ ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ ہو بہو وہی غنیہ میں ہو، وہی اصول الدین میں بھی ہو، یا دیگر کتابوں میں ہو، تو یا کوئی آپس میں کسی طرح کی مناسبت نہیں ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غنیت الطالبین میں تحریف کی گئی، یعنی کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کی اس کے اندر۔ میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں بھی ایک حوالہ ان دو جدا جدا کتابوں سے پیش کروں گا جو دنیا میں جدا جدا سورسز سے ہمیں ملی۔ ایک بات پر یہی موضوع جو چھڑا ہوا ہے، دونوں کے صرف حرف ہی نہیں ملتے، لفظ بھی ملتے ہیں، جملے بھی ملتے ہیں، سطر اس موضوع پہ ملتی ہے۔ اور اس کتاب پر تو اختلاف نہیں، یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا اس کے لحاظ سے اتھینٹک مانا جائے گا، اگرچہ غنیہ کے سارے مضمون پر ہم نہیں کہتے کہ واقعی غوث پاک کی طرف سے ہیں۔ یہ جو بات حضرت مجدد صاحب نے کی، یہ تو کلیئر ہوا کہ اس وقت تک اس بات میں غنیہ میں کوئی تعریف نہیں ہوئی تھی جب مجدد صاحب اپنی لائبریری سے غنیت الطالبین سامنے رکھ کے مکتوبات میں لکھ رہے تھے۔ اب غنیت الطالبین میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر 113 پر موضوع چل رہا ہے نحسن الظن بنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں حسن گمان رکھتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں کوئی کوڑ ان کے بارے میں نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ وَنَعْتَقِدُ، صرف وہ جو گمان کا لفظ میں نے بولا اس سے اب اگلی بات ہے کہ صرف گمان ہی نہیں، گمان تو ہلکی سی چیز ہوتی ہے کہ یہ میرا گمان ہے، یقین نہیں، لیکن آگے یقین کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنَعْتَقِدُ، ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ غوث پاک لکھتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں انہن امہات المومنین، کہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہیں، وَأَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمین۔ نعتقدو، یعنی غوث پاک کہتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہیں؟ نعتقدو ان عائشہ رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمین، کہ نساء عالمین پر ان کو افضلیت دی گئی ہے، یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَبَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِ الْمُلْحِدِينَ، اللہ نے ان کی برات پر آیات کا نزول کیا اور زندیق لوگوں کے الزام سے رب نے ان کو بری کیا۔ فیہا بما نقرأہ ویتلی الی یوم الدین، ان آیات میں رب نے ان کی پاکی بیان کی جو قیامت تک منبر و محراب پہ پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ غوث پاک اپنی غنیہ کے اندر بیان کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فاطمہ بنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا وعن بالہا واولادہا افضل نساء العالمین۔ وَكَذَلِكَ، مجدد صاحب نے تقدیم کا ذکر کیا کہ تقدیم دی ہے۔ تقدیم کا یہاں مطلب کیا نکلا کہ پہلے افضلیت عائشہ صدیقہ کو بیان کیا ہے، انہیں بیان کر کے کہا جیسے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نساء العالمین میں سے افضل ہیں، ایسے ہی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کیا ہے؟ افضل نساء العالمین، یعنی دونوں ذاتوں پر غنیت الطالبین میں افضل نساء العالمین کا ذکر کیا غوث پاک نے، مگر پہلے ذکر حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا، اور پھر کذالک کہہ کر کہ جیسے ان کی افضلیت ہے نساء عالمین پر، ایسے ہی سیدہ فاطمۃ الزہراء
رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت بھی ہے نساء العالمین کے اوپر، اور ساتھ جو لفظ لکھے رضی اللہ تعالی عنہا، وَكَذَلِكَ فاطمہ بنت نبینا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ راضی ہوا آپ سے، وَأَن بَعْلِهَا، آپ کے شوہر نامدار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وَأَوْلَادِهَا، اور اللہ راضی ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے۔ یہ سارا درمیان میں لکھ کر کا افضل نساء العالمین، کہ وہ بھی نساء عالمین میں افضل ہیں۔ یجب موالاتها و محبتها کما یجب ذالک فی حق ابیہا، کہا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی موالات، آپ کی الفت، آپ کی عقیدت، اور ومحبتها، آپ کی ذات سے الفت، عقیدت، احترام، یاجب، واجب ہے، اور ایسا یاجب جب آتا تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی فرض ہے محبت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور کما ذالک فی حق ابیہا، جس طرح کہ آپ کے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے، ایسے ہی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بھی فرض ہے۔ یہ لکھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہاں ذکر کیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث بھی ساتھ بیان کی اور آگے مزید تفصیلات بھی لکھیں۔ اب یہ جو مقام ہے جس کا حوالہ مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں دیا، اور تقدیم کے لفظ کے ساتھ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تقدیم دی ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیہ میں۔ ایک تو پتہ چلا کہ تقدیم کا مطلب کیا ہے ذکر کرنے میں، اور دوسرا کہ غنیہ کی جو عبارت ہے اس اصول الدین کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں۔ اصول الدین جو حضرت غوث پاک کی کتاب ہے، یہ وہ پورا باب ہے، یعنی دوسرا حوالہ یہاں ہے حسن الظن بنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 275 صفحہ۔ اب میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو دوسری طرف غنیہ سے میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی۔ یہاں کہتے ہیں نحسن الظن بنساء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ونعتقد انہن علیہن السلام امہات المومنین وان عائشہ علیہ السلام افضل نساء العالمین وبرأها اللہ تعالی من قول الملحدین فیہا بما یقرأ الى یوم الدین وکذالک فاطمۃ بنت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام وعلی بالہا واولادہا وہی افضل نساء العالمین وتجب موالاتها ومحبتها کما تجب ذالک فی حق ابیہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا۔ تو اصل جو عبارت ہے اس میں نفس مضمون میں فرق نہیں، اگرچہ یہ فرق ہے کہ وہاں لفظ رضی اللہ تعالی عنہا بولا، یہاں علیہ السلام بولا، یعنی وہ علیہ السلام کا لفظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی بولا، اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی وہ یہاں موجود ہے، اور ترتیب وہی ہے، اور پھر وہی فاطمہ تو بدعۃ منی والی حدیث بھی، اور جس طرح یعنی وہاں غنیہ میں پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا، ایسے اصول الدین میں بھی
پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا، اور پھر ساتھ میں یہ لفظ بولے وَكَذَلِكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ سَيِّدِنَا محمد علیہ السلام وعلیہ السلام وعلی بالہا واولادہا، یہ سارا کچھ اس طرح ذکر کیا۔ بہرحال یہ بات ان تینوں کتابوں سے، جو مکتوبات شریف اور غوث پاک کی دونوں کتابیں جو ہیں، ان کے لحاظ سے جو عقیدہ ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا افضل نساء العالمین ہیں، اور ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل نساء العالمین ہیں۔ جیسے ان تینوں نے تو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر کر کے پھر اگلی بات کی، لیکن یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس پر ابھی بہت کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں تک جتنا آج کے اس سیمینار میں ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ کچھ نعت خوان، کچھ خطیب اور کچھ نام نہاد سادات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ لفظ بول رہے ہیں جو کبھی بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ اتھارٹی سے ملے گا تو مجدد پاک سے ملے گا، وہ پکا ملے گا تو غوث پاک سے ملے گا۔ تو غوث پاک جنہیں افضل النساء العالمین کہیں، اگر ان کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کسی کو روک دیا جائے، اگر کسی خطیب کو ہٹا دیا جائے کہ تم نے رمضان میں یہ تقریر کیوں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، اور آستانہ سنیوں کا ہو، ایسا سانحہ جو ہوا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس حد تک رفض سرایت کر چکا ہے اہل سنت کے اندر۔ وہ جنہیں حبیبہ حبیب رب العالمین کہا جاتا ہے کہ سرکار حبیب ہیں اللہ کے اور عائشہ صدیقہ حبیبہ ہیں سرکار کی، اگر سیادت کسی کو اکساتی ہے کہ وہ ایسی بات کرے تو غوث پاک کی سیادت سے بڑی میں آج روئے زمین کے ان سیدوں میں سے کسی کی سیادت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور جب غوث پاک ان کا نام اتنا ادب سے لے رہے ہیں اور اس انداز سے لے رہے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کو اسی عقیدہ پر برحق قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔